بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 28 منصوبات کی اقسام میں سے مفعول لہو، مفعول معہ اور مفعول فی کو پڑھیں گے اور مثالوں کے ذریعے انہیں واضح کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہماری 3 چیزیں ہوں گی جن کی تعریفات پڑھی جائیں گی: مفعول لہو، اس کی تعریف، اس کی مثال، مفعول معہ اور مفعول فی، ان تینوں کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے مفعول لہو۔ مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے فعل کی علت یعنی وجہ بتلائے، یعنی مفعول لہو جو ما قبل کا فعل ہے اس کی وجہ اور ریزن بتاتا ہے کہ میری وجہ سے وہ فعل واقعہ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے بچوں کو روزی کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، یعنی بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اس مثال میں خشیۃ املاق یہ مفعول لہو ہے، یہ ما قبل کے فعل کی وجہ بتا رہا ہے، قتل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس طرح دوسری مثال ہے قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب اس مثال میں اکرامن یہ مفعول لہو ہے، یہ ما قبل کا قمت فعل اس کی وجہ بیان کر رہا ہے، اور مفعول لہو کو مفعول لاجلہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل واقعہ ہو۔ کبھی علت بتلانے کے لیے جملہ لاتے ہیں، ایسے جملے کو جملہ معللہ کہتے ہیں جو ما قبل کی علت بتا رہا ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے پہلے جملہ میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، لا تصوموا، روزہ نہ رکھو، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بتائی گئی۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دن جو ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو یہ جملہ علت بن رہا ہے ما قبل کے فعل کی۔ تو اس جملہ کو جو جملہ ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جملہ جو ہے اس کو جملہ معللہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہم نے جو آج پڑھنی مفعول معہ۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو ایسے واو کے بعد واقعہ ہو جو معہ کے ساتھ کے معنی میں ہو، اور وہ اسم عامل یعنی فعل میں فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ شریک ہو، یعنی کہ وہ فعل کے ساتھ کیا ہوگا، فعل میں فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ کیا ہوگا، شریک ہوگا، اور واو معنی مع کے بعد واقعہ ہوگا۔ جیسے قرأ الاستاذ والتلمیذ، استاذ نے طالب علم کے ساتھ پڑھا، والتلمیذ تو واو مع کے معنی میں ہے، تو اس میں التلمیذ مفعول معہ ہے کیونکہ واو معنی مع کے بعد واقعہ ہو رہا ہے، اور فعل قرأ میں فاعل استاذ کا شریک ہے، تو فاعل استاذ ہے، قرأت فعل ہے، اس میں مفعول معہ جو اس کا شریک ہے یعنی تلمیذ بھی پڑھنے میں شامل ہے۔ دوسری مثال ہے اکلت الخبز والادامہ، میں نے روٹی سالن کے ساتھ کھائی۔ اس مثال میں الادامہ مفعول معہ ہوا ہے، اس سے پہلے واو معہ کے معنی میں ہے، عامل فعل جو عقل کھانا ہے، تو مفعول بھی الخبزہ کے ساتھ وقت میں شریک ہے، یعنی کہ وقت میں شراکت ہے کہ جس وقت میں نے روٹی کھائی سالن بھی ساتھ کھایا ہے۔ امثلہ پڑھی، ان کی ترکیب سمجھ لیں۔ لا تقتلوا فعل بفاعل ہے، تم قتل نہ کرو، اولادکم مضاف الیہ مرکب اضافی مل کر مفعول بھی ہے، خشیۃ املاق، خشیۃ مضاف، املاق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو ہے۔ پھر فعل لا تقتلوا اپنے فاعل اس کے اندر جو موجود ہے مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ لا تقتلوا کیا ہے، نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ ہے مفعول فی۔ مفعول فی وہ اسم ہے جو فعل کے واقعہ ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، جگہ کو بتائے گا یا وقت کو بتائے گا۔ جس طرح قرأت الیوم الدرس امام الاستاذ، آج میں نے سبق استاد کے سامنے پڑھا۔
اب اس مثال میں الیوما دن آج وقت کو بتا رہا ہے، قراتو فعل کے وقت پر دلالت کر رہا ہے، اور امام الاستاذ استاد کے سامنے یعنی قراتو فعل کی جگہ پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ دونوں مفعول جو ہیں مفعول فی ہیں. پڑھا میں نے آج کے دن الیوم، تو یہ بھی کیا مفعول فی ہے، وقت پر دلالت کر رہا ہے. امام الاستاذ جگہ پر دلالت کر رہا ہے، یہ بھی مفعول فی ہے. مفعول فی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے مفعول فی مکانی جو مکان کو جگہ کو بتا رہا ہو، دوسرا ہوتا ہے مفعول فی زمانی جو زمانے کو بتا رہا ہو. مفعول فی مکانی وہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتلائے، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتلائے. جیسا امام الاستاذ مذکورہ مثال میں جو ہم نے پڑھی تھی کہ پڑھا میں نے استاد کے سامنے، تو امام الاستاذ یہ کیا ہے، جگہ بتا رہا ہے. تو یہ مفعول فی کیا ہے، مکانی ہے. اور مفعول فی زمانی وہ مفعول فی ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتلائے. جیسے مثال مذکور میں تھا الیوم آج کے دن، تو یہ وقت بتا رہا ہے. مفعول فی مکانی کو ظرف مکان اور مفعول فی زمانی کو ظرف زمان کہتے ہیں. یعنی ظرف مکان کا دوسرا نام کیا ہے، مفعول فی مکانی. ظرف زمان کا دوسرا نام کیا ہے، مفعول فی زمانی. تو یہ دو نام ہوتے ہیں ان دونوں کے. پھر ظرف زمان اور مکان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی مبہم، ایک ہوتی ہے محدود. مبہم جس کی کوئی حد معین نہ ہو اسے کہتے ہیں مبہم ہے، کوئی اس کی حد متعین نہیں ہے. محدود اس کا الٹ ہے، جس کی حد معین ہو. تو ظرف زمان اور مکان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، مبہم اور محدود. ظرف زمان مبہم جسے کہتے ہیں ہین وقت، اب اس کی کوئی حد متعین نہیں. عصر زمانہ، اب اس کی بھی کوئی حد متعین نہیں، تو یہ ظرف زمان مبہم ہے. ظرف زمان محدود اس کی حد متعین ہو، جیسے لیل رات، اس کی حد متعین ہے. نہار دن، اس کی حد متعین ہے. شہر مہینہ، اس کی حد متعین ہے. ان کی ایک حد معین ہے. ظرف مکان مبہم وہ ظرف مکان جس کی حد معین نہ ہو، یا خلفن پیچھے، امام آگے، اب آگے کی کوئی حد معین نہیں ہے. ظرف مکان محدود یعنی وہ ظرف مکان جس کی حد معین ہو، جس طرح بیتن گھر، مسجد مسجد، مدرسۃ مدرسہ، ان کی ایک حد معین ہے. یہ ہوا کہ ظرف زمان اور مکان میں سے ہر ایک کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود. اس کا ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود. ظرف مکان محدود میں فی حرف جار داخل کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک فائدہ ملے، ظرف مکان جو محدود ہوگا، جس کی حد معین ہوگی، اس میں فی حرف داخل کرنا ضروری ہوگا. صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں، تو مسجد ظرف زمان مکان ہے، مسجد ظرف مکان ہے اور اس کی حد معین ہے، اس میں فی داخل ہے. اب مثالوں کی ترکیب سمجھ لیجیے. قرات الیوم الدرس امام المسجد، ترکیب کس طرح بنے گی؟ قرات فعل و فاعل ہے، قرات فعل تاپش تو ضمیر اس کا فاعل، الیوم یہ مفعول فی زمانی ہے، زمانے کو بتا رہا ہے. الدرس مفعول بھی ہے. امام الاستاذی یہ مفعول فی مکانی ہے. تو مضاف یہ کیونکہ امام مضاف ہے، استاد مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ مفعول فی مکانی ہے. فعل اپنے فاعل تینوں مفعول فی اول دوم اور مفعول بھی سب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دوسری مثال میں صلیت فعل بفاعل ہے، فی حرف جار ہے، المسجد مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے فعل کا. صلیت فعل، اس میں تو ضمیر جو فاعل ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ کے سامنے مندرجہ جملوں کی ترکیب کرنی ہے. آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں، آپ نے ان مثالوں کو سمجھنا ہے اور ان کی تعریف کرنی ہے. جس طرح پہلی مثال ہے لبثت یوما، میں ایک دن ٹھہرا، تو اس میں ترکیب کرنی اس کی. سیعلمون غدا، اس کی ترکیب کرنی ہے آپ نے. ورفعنا فوقکم الطور، اس طرح یبایعونک تحت الشجرۃ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. آپ نے ان مثالوں کو سمجھنا ہے، ان کا ترجمہ اور ان کی ترکیب کرنی ہے اور کمنٹس میں لکھ کر بھیجنا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے اور اندازہ ہو سکے کہ آج کا سبق
آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو اگر کسی کا کوشچن ہو تو کمنٹس میں اپنا کوشچن کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مفعول کی 3 قسمیں پڑھی، مفعول لہو کو پڑھا، مفعول معہو کو پڑھا اور مفعول فی کو پڑھا، اور مفعول فی کی اقسام کو ہم نے تعریفات کے ساتھ اور امثلہ کے ساتھ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم صحیح سمجھنے کی اور قرآن پاک میں ان چیزوں کو احادیث مبارکہ میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔